اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ توحید باری تعالیٰ میں ایک عنوان کہ اللہ کی صفات عین ذات ہیں یا زائد بر ذات ہیں۔ ملت تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کی صفات عین ذات ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے ہم ایک مثال دیں۔ پتھر سخت ہے اور ایک وصف پتھر کا، پتھر گول ہے۔ پتھر سے اس کی سختگی آپ نکال نہیں سکتے۔ جب سے پتھر ہے جب تک رہے گا، جب بھی آپ پتھر کا مشاہدہ کریں گے وہ سخت ہی ہوگا۔ لیکن پتھر کا گول ہونا، لمبا ہونا، چپٹا ہونا یہ بھی وصف ہے۔ یہ آپ پتھر سے سلب کر سکتے ہیں۔ گول کو آپ ٹیڑھا کر دیں، چپٹے کو آپ لمبا کر دیں، جو بھی کریں آپ اس وصف کو سلب کر سکتے ہیں۔ بس اگر وصف کو سلب کرنا کسی شے سے ممکن ہو تو وہ وصف اس ذات کا زائد ہے، زائد بر ذات ہے۔ اور اگر وصف کو اس شے سے سلب کرنا ممکن نہ ہو تو وہ وصف عین ذات ہے۔ اللہ کے اوصاف ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عین ذات ہیں، یعنی اللہ جب سے ہے جب تک رہے گا، اللہ کے اوصاف اس کی ذات کا حصہ ہیں۔ اللہ جب سے ہے اس وقت سے رحمان ہے، جب سے ہے اس وقت سے قہار ہے، جب سے ہے اس وقت سے سمیع ہے، بصیر ہے، متکلم ہے۔ یہ تمام اوصاف اللہ کی ذات کا چونکہ حصہ ہیں، لہذا اللہ کی ذات سے ان وصف کو سلب کرنا ممکن نہیں۔ ممکن نہیں کہ کوئی ایسا وقت ہم تصور کریں کہ اللہ ہو لیکن رحمان نہ ہو، اللہ ہو لیکن اس پہ اس کا وصف قہار صدق نہ آتا ہو، اللہ ہو لیکن اس خدا وحدہ لا شریک پر متکلم کا عنوان صدق نہ آتا ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں زیادہ سے زیادہ آپ کوئی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھئی متکلم تو انسان اس وقت ٹھہرے گا جب کلام کرے، خالق اس وقت، موجد اس وقت کہا جائے گا جب کوئی چیز ایجاد کرے، سمیع اس وقت کہا جائے گا جب وہ کچھ سنے۔ تو خدا وحدہ لا شریک جب اس دنیا میں کچھ نہ تھا تو اللہ نے کس کو سنا؟ جب دنیا میں کچھ نہ تھا تو اللہ نے کس سے کلام کیا؟ جب اس دنیا میں کچھ نہ تھا تو وہ خدا وحدہ لا شریک کس پہ رحم کر رہا تھا؟ تو اس کا جواب ہم عرض کریں کہ وہ اوصاف کا اتصاف اگر اللہ کے لیے ہو تو اس کی شان کے مطابق ہونا چاہیے، اور وصف کو اگر ہم غیر اللہ سے متصف کریں تو اس کی شان الگ ہے۔ یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ سوال غیر اللہ کے لیے ہے۔ ہم ہیں، ہم جب تک کلام نہ کریں تو ہم متکلم نہیں کہلائیں گے۔ بچہ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ بالقوہ متکلم آپ کہیں گے، لیکن جب کلام کرے گا تو اسے ہم متکلم کہیں گے۔ بچہ عالم بالقوہ عالم ہے، لیکن جب وہ بالفعل یعنی محنت کر کر عالم بن جائے گا تو ہم اس کو عالم کہیں گے۔ یہ ہم ہیں، غیر اللہ ہے۔ ہم عاجز و ناقص بندے ہیں کہ ہم سے اگر وصف کو متصف کرنا ہے تو پہلے اس وصف سے تعلق جو فعل ہے وہ ہم سے سرزد ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہم رحم نہ کریں ہمیں رحم کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ بالقوہ کہا جانا وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ہر انسان ہے۔ لیکن بالفعل، بحث بالفعل کی ہے، یعنی بالفعل کسی غیر اللہ کو اگر آپ متکلم کہیں گے تو کلام کا سرزد ہونا ضروری ہے۔ اگر غیر اللہ کو آپ رحم کرنے والا کہیں گے تو اس سے رحم بھی مشاہدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی غیر اللہ کو ہم سننے والا کہیں تو اس کی یعنی کہ سنوائی کی طاقت بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بہرا پیدا ہوا ہو۔ اگر بہرا پیدا ہوا ہے تو اس کو آپ سننے والا نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی اندھا پیدا ہوا ہے تو آپ اسے بصیر نہیں کہیں گے، کیونکہ
بس دیکھنا ایک فعل ہے، اس فعل اس سے سرزد نہیں ہو رہا. یہی مسئلہ ہے. اوصاف جب غیر اللہ سے متصف ہوں تو زائد بر ذات ہیں، یعنی اوصاف کو سلب کر لو تو ذات باقی رہتی ہے. ایک انسان ہے اندھا پیدا ہوا لیکن اس کو انسان کہا جائے گا. ایک انسان ہے اس کی زبان ہی نہیں ہے، متکلم، کلام نہیں کر سکتا، لیکن انسان اس کو کہا جائے گا، صدق آ رہا ہے. ہم نے عرض کیا تھا کہ جب وصف کو ذات سے سلب کرنا ٹھیک ہو جائے، درست ہو، اور ذات اپنی جگہ باقی ہے تو وہ وصف زائد بر ذات ہے. اور اگر وصف کو ذات سے سلب کرنا ٹھیک ہو اور اس ذات کا بقا بھی ممکن ہو تو وہ وصف کو سلب کرنا ممکن نہ ہو اور ذات کی تحلیل ہونا لازم آ رہی ہے تو وہ عین ذات ہے. پتھر سخت، سختی کو نکال لیں تو کیسے؟ ہائی ٹمپریچر میں ڈال کے اس کو پانی بنا دیں تو پتھر نہیں رہا. پتھر ہے تو سخت ہے. تو آپ کا جو سوال ہے وہ غیر اللہ سے مطابقت رکھتا ہے کہ ہم جب کلام کریں تو متکلم، ہم کوئی چیز ایجاد کریں تو موجد و خالق، ہم جب سنیں تو ہم سمیع کہلائیں، ہم جب دیکھیں تو ہمیں بصیر کہا جائے. لیکن وہ خدا وحدہ لا شریک کی شان مخلوق کی شان سے بہت بالاتر ہے. وہ خدا وحدہ لا شریک متکلم تھا اس وقت جب اس نے کسی سے کلام نہیں کیا تھا. وہ رحمان تھا اس وقت جب کسی پر رحم نہیں کیا تھا. وہ سمیع تھا، بصیر تھا جب کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ جس کو دیکھا جائے اور سنا جائے. خدا وحدہ لا شریک مظہر آثار کلام ہیں. کلام کے لیے وہ زبان کا محتاج نہیں ہے. وہ رحمان کہے جانے میں اس بات کا محتاج نہیں کہ کوئی ہو کہ جس پہ رحم کرے تو اسے رحمان کہا جائے. وہ اپنے قہار کہے جانے میں اس بات کا محتاج نہیں کہ کبھی فعل کا صدور، قہر صادر ہو تب اس کو قہار کہا جائے. جب کوئی نہ تھا، خدا نے کسی پہ قہر نہیں ڈھایا تھا لیکن اس وقت بھی وہ قہار تھا. جب دنیا میں کوئی نہ تھا، اس نے کسی پہ رحم نہ کیا تھا، رحم کا صدور نہیں ہوا تھا، پھر بھی وہ رحمان تھا. یعنی مظہر آثار کلام، مظہر آثار قہر و رحم کلام کی مثال لے لیں. خدا وحدہ لا شریک نے کوہ طور پر اللہ سے کلام کیا. کوہ طور میں اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا. کیا زبان سے کلام کیا؟ اللہ زبان کا محتاج نہیں اپنے کلام کرنے میں، انسان زبان کا محتاج ہے. پھر انسان صدور کا محتاج ہے تو متکلم، لیکن اللہ اس وقت بھی متکلم تھا. حضرت موسیٰ سے کلام کیا کوہ طور پہ. مظہر آثار کلام یعنی جب چاہے جس چیز سے چاہے کلام کو ظاہر کر دے. چاہے تو کوہ طور پر الگ انداز سے کلام کرے، اور جب چاہے جب حضرت موسیٰ اپنی اہلیہ کو لے کر نکلے اور درخت سے کلام کا ظہور ہوا، اللہ اس طرح کلام کرے. جس وقت جس چیز سے چاہے جس طرح چاہے کلام کو ظاہر کر سکتا ہے. خدا سمیع ہے، کان کا محتاج نہیں. جب چاہے جس چیز سے چاہے وہ سماعت کے آثار کو ظاہر کر سکتا ہے. تو خدا کی صفات عین ذات ہیں، زائد بر ذات نہیں ہے. اگر زائد بر ذات جنہوں نے مانا، وہاں پھر ایک عجیب سی بحثیں نکل گئیں کہ آیا اللہ سے کذب کا وقوع ممکن ہے یا نہیں ہے. اگر اللہ کو بحث کے جو یعنی کہ بہت ہی نامناسب، اللہ کی صفات کو عین ذات لے لیں تو یہ بحث ہی نہیں آتی ہے کہ آیا اللہ سے کذب کا صدور ممکن ہے یا نہیں ہے. اور اس طرح وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ لا الہ الا